نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 1 کا پورا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ تختی نمبر 1 مختصر حصوں میں بیان کر چکی ہوں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں تعوذ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا لازمی ہے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید کی رد کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ یہ ہرگز نہ پڑھیں کیونکہ یہ اردو لہجہ ہے۔ عربی لہجہ با، تا، ثا، ہا، خا، تو، زو یہ ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، نہ کہ بے، تے، سے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کی میں ایک مستقل ویڈیو بنا چکی ہوں، اس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قید ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف ظ، س، ص کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں ایک الگ مستقل ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ حروف حلقی 6 ہیں، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ یہ مثال لیجئے: ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں کل جو ہے لفظ اس کے معنی ہر کے ہیں، اور اسی طرح دوسری مثال لیجئے: قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر آپ کل اور کل میں فرق نہیں کریں گے، قاف اور کاف میں فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ ایک حرف کے بدلنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی میں فرق آ جائے گا، تو یہ غلطی ہے اور غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ اور یہ غلطی کیسے سدھرے گی؟ یہ جب آپ تجوید کو سیکھیں گے، اس پہ محنت کریں گے تو یہ غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ تجوید کو سیکھیں گے تو تجوید کے سیکھنے سے آپ کی قرآن میں جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں گی، اور جب قرآن درست ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی۔ جی ہاں، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا قرآن شریف جب صحیح ہوگا جبھی تو ہماری نماز درست ہوگی۔ نماز جو کہ فرض ہے، اور 1 گھنٹے میں ہم تقریباً 5 نمازیں فرض ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف ہی تو پڑھتے ہیں۔ جب ہمارا قرآن شریف ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں کیسے صحیح ہوں گی؟ اس تجوید کو سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے قرآن شریف کی طرف توجہ کریں اور قرآن شریف صحیح کریں، اس کے ساتھ اپنی نماز درست کریں اور آگے تک لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور بعینہ، یعنی جیسی مجھ سے سنی ہے ویسی ہی اس نے آگے پہنچائی۔ یعنی اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے لوگوں تک پہنچی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور ہم آگے کسی کو جو دین کی حق بات آگے پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کے حصے دار بن سکیں۔
نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی سیڑھی قرآن کا صحیح ہونا ہے، اور قرآن کے صحیح ہونے کے لیے پہلی سیڑھی، پہلی تختی حروف مفردات ہے۔ اگر آپ اس پہلی تختی پہ بھرپور محنت کر لیتے ہیں تو آپ کے حروف کی ادائیگی اور مخارج بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاف اور کاف، تو یہ حروف کی ادائیگی اگر آپ صحیح کر لیں گے تو سمجھ لیں آپ نے آدھا کام کر لیا۔ چلیں اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ الف، الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کو اگر آپ دیکھیں کہ کھول کے لکھا ہوا ہے الف لام فا، تو آخر میں فا آ رہا ہے، تو جب ہم الف کو ادا کرتے ہیں تو آخر میں فا کے مخرج میں جا کے یہ الف ختم ہوتا ہے، اور الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ویسے الف پڑھا جاتا ہے اس کو خالی۔ با، با، ہونٹوں کے تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو ہونٹ ہے ان کے جو اندر کا حصہ ہے، گیلا حصہ، اسے تری والا حصہ کہا جاتا ہے، تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ آپ با کو دیکھیں کہ کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، با، با۔ آگے تا ہے، تا، تا، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ میں لگے تو تا ادا ہوتا ہے، تا۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ تا کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تا۔ سا، سا، سا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے، سا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو سا کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، سا۔ جیم، جیم، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو جیم کو کھول کے لکھا ہوا ہے اور اس پہ بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے، جیم۔ ہا، ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ خا، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خا۔ آپ دیکھیں تو خا کو بھی کھول کے لکھا ہوا ہے اور اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، خا۔ دال، دال، دال کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال کو کھول کے لکھا ہے تو اس پہ بھی بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، دال۔ زال، زال، زال اور سا اور ذو یہ نرمی والے حروف میں سے ہے۔ زال کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زال کو کھول کے لکھا ہوا ہے، اس پر بھی بڑی مد ہے تو زال کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، زال۔ رو، رو، رو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لکھا ہوا ہے تو اسے ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے، رو، رو۔ رو کو ادا کرتے ہوئے زبان میں کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، جیسے رو، رو۔ ز، ز، ز سیٹی والے حروف میں سے ہے، اسے سختی کے ساتھ ادا کریں گے، ز، ز۔ ز کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف لکھی ہوئی ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ز۔ سین، سین، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی نکلے گی، اور اسے کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، سین۔ سین زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگے گی تو سین ادا ہوگا، سین۔ شین، شین، شین کو ادا کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا شور محسوس ہوتا ہے، جیسے شین، اور اسے بھی کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، شین۔ صاد، صاد جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے اور اسے بھی دیکھیں کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے،
صاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو صاد ادا ہوتا ہے. صاد. ضاد. ضاد. ضاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹیں اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد. طا. طا. طا بھی موٹے حروف میں سے ہے اور اسے کھول کے لکھا ہوا ہے تو دیکھ لیں ایک الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے. طا. طا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے سامنے کے تو طا ادا ہوتا ہے. طا. ظا. ظا جو ہے یہ نرمی والے حروف میں سے ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے. ظا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ظا ادا ہوتا ہے. ظا. عین. عین. عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. عین. اور اس کو بھی کھول کے لکھا ہوا ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے. عین. غین. غین. غین جو ہے یہ موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے بھی ہے. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. غین. غین. فا. فا. فا کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے میں لگیں تو فا ادا ہوتا ہے. فا. جیسا کہ میں نے آپ کو الف میں بھی بتایا کہ جب الف کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اس کے آخر میں فا آ رہا ہے تو الف کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے کہ الف کو ادا کرتے ہوئے آپ نے فا کے مخرج میں جانا ہے الف. اور اس طرح فا جو ہے فا کو جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اوپر کے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے میں لگ رہے ہیں. فا. اور اس کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فا. قاف. قاف. قاف جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے اسے موٹا ادا کریں گے. اور یہ قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے یعنی جسے کوا بھی کہا جاتا ہے اس کے قریب سے یہ ادا ہوتا ہے. قاف. اور قاف کو کھول کے لکھا ہوا ہے تو اس میں بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. قاف. کاف. کاف. کاف کا بھی یہی مخرج ہے جو قاف کا ہے یعنی کوے کے قریب سے ادا ہوتا ہے. کاف. اسے کھول کے لکھا ہوا ہے اس پہ بھی بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اسے کھینچ کے ادا کریں گے. کاف. لام. لام. زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے اوپر کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. لام. میم. میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے اور اسے بھی کھول کے لکھا ہوا ہے اس پہ بڑی مد ڈلی ہوئی ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے. میم. نون. زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. نون. اور اسے کھول کے لکھا ہوا ہے تو اس پہ بڑی مد ڈلی ہوئی ہے اسے بھی کھینچ کے ادا کریں گے. نون. واو. واو. واو کی آواز واو سے شروع ہو کر واو پر ہی ختم ہوتی ہے اور اسے دیکھیں آپ کھول کے لکھا ہوا ہے تو بڑی مد ڈلی ہوئی ہے اسے بھی کھینچ کے ادا کریں گے. واو. ہا. ہا حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے نیچے والے حصے سے یعنی آخری حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا. حمزہ. حمزہ. حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے یعنی نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ. یا. یا. یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یا. اور اسے کھول کے لکھا ہوا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے. یا. اس کے علاوہ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھا جائے گا. اہل عرب ضاد ادا کرتے ہیں نہ کہ ضاد. ضاد پڑھنا غلط ہے ضاد پڑھا جائے گا. ضاد. کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرہ.